اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے مسلمانوں کے محسن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ غیر احمدی حضرات اس موضوع کو سن کر چونکیں گے بھی اور ہنسیں گے بھی۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج کے مسلمانوں کا اسلام سراسر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مرہون منت ہے، اور اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث نہ فرماتا تو آج مسلمانوں کی اکثریت یا عیسائی ہوتی یا دہریہ ہوتی۔ یہ خالی دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کے بفضل تعالیٰ بہت سے دلائل ہیں، جن میں سے 5 دلائل مختصر طور پر میں اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ پہلی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت زمانہ، یعنی اس وقت جو مسیحی مشنریز تھے ان کے بھرپور حملے ہو رہے تھے اسلام پر۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مسلمان علماء ان حملوں کے جواب میں ناکام ہو چکے تھے اور اس کا انہوں نے اعتراف کیا ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اس ناکامی کا باعث خود مسلمانوں کے اپنے عقائد تھے۔ اور چوتھی دلیل مسلمانوں کا بلکہ علماء کا مسیحیت قبول کرنا، عیسائی ہونا، اور پھر ان کے ساتھ مل کر یعنی مسیحی مشنریز کے ساتھ مل کر اسلام پر حملے کرنا۔ اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا کامیاب دفاع کیا اور غیر احمدی علماء نے اس کا اعتراف کیا۔ تو یہ ساری باتیں غیر احمدی علماء کی کتب سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جہاں تک مشنریز کا تعلق ہے، مسیحی مشنریز کا، وہ شروع تو اکبر بادشاہ کے زمانے سے ہو چکی تھی۔ پرتگالی اور دیگر یورپین جو مسیحی مبلغین تھے وہ ہندوستان آ کر تبلیغ کر رہے تھے، لیکن اصل جو باقاعدہ بھرپور طاقت اور مالی معاونت کے ساتھ حکومتی سرپرستی میں جو مسیحی مشنریز نے مسیحیت کی تبلیغ شروع کی ہے وہ انگریزوں کی آمد سے ہوئی ہے، اور اس کی تفصیل امداد صابری صاحب کی کتاب فرنگیوں کا جال میں دیکھی جا سکتی ہے، جس میں مختلف حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند کے نام سے بھی اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالی ہے، اور اس میں بتایا کہ کس طرح سے جو مسیحی مشنریز تھے وہ بڑے جارحانہ طریقے سے حکومت کی سرپرستی میں مسیحیت کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ سید ابو الحسن علی ندوی صاحب نے جو ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب قادیانیت مطالعہ و جائزہ میں بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے گوشے گوشے میں عیسائی پادری مسیحیت کی دعوت و تبلیغ میں بڑی سرگرمیاں دکھا رہے تھے۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ مسیحی علماء جو مسلمان علماء ہیں وہ مسیحی مشنریز کے جوابات میں بالکل ناکام تھے۔ اس میں چند گواہیاں ہیں۔ ایک ابو المنصور صاحب کی کتاب ہے رقیمۃ الوداد۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمان علماء عیسائیوں کے حملوں کے جواب میں ناکام تھے۔ پھر سید حبیب صاحب جو مدیر روزنامہ سیاست لاہور تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب تحریک قادیان میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمان جو علماء تھے وہ اکے دکے کہیں موجود بھی تھے، انہوں نے کچھ کام کیا لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی سوانح قاسمی میں مناظر حسن گیلانی صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اہل علم جو تھے وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے تھے جن کا یہ کام تھا۔ رحمۃ اللہ کرانوی صاحب کے سوانح نگار مولانا اسیر ادروی نے اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمان علماء جو ہیں وہ عیسائیوں کے حملوں کا جواب نہیں دے رہے تھے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ ان کے اپنے اعترافات ہیں کہ مسلمان علماء کی کوئی کمی تو نہیں تھی، لیکن ان کی طرف سے کوئی ایسی سرگرمی ظہور میں نہیں آئی،
کوئی رد عمل نہیں ہوا، نہ ان کی غیرت اور حمیت جو ہے وہ بیدار ہوئی۔ پھر سید محمد علی منگیری جو بہار کے ایک عالم تھے، ان کے سوانح نگار جو ہیں وہ بھی سید محمد الحسنی صاحب، وہ بھی اپنی اس کتاب میں اس کا اعتراف کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جو عیسائیوں نے طریقہ کار اختیار کیا تھا اس کے مقابلے میں مسلمان علماء نے سوائے چند ایک کے اور کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور وہ بھی سب ناکام ہو گئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے سارے حوالے کہ وہ کس طرح سے ان حملوں کے جواب میں ناکام ہوئے۔ اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں جو عقائد تھے وہ عیسائیت کے لیے بڑے فائدہ مند تھے۔ مثلا وہ سمجھتے تھے کہ بلکہ آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے عقائد تھے جو خود عیسائیوں میں نہیں تھے، اور مسلمانوں میں ایسے بدقسمتی سے عقائد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں سے بڑھ کر خدا ماننے والے عقائد تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر ہے کہ وہ انہوں نے کون سے ایسے عقائد اپنائے ہوئے تھے جو خود عیسائیوں میں بھی نہیں تھے۔ مثلاً یہ کہ وہ صلیب پہ چڑھائے نہیں گئے، اور وہ بچپن میں پنگوڑے میں بولے، اور مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کر ان کو اڑا دیا، اور ان کو کہتے تھے کہ تم گھر میں جو کھا کے آئے ہو وہ بتا دیتے ہیں، اور انسانی جسم کے ساتھ اوپر ہے لیکن ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سب سے عظیم الشان نبی ہیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو فوت ہو کر زمین میں دفن ہو گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان سے کم درجے کے نبی ہیں وہ آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سارے رسول جو تھے وہ بشر تھے، اور یہ آیت آپ دیکھ رہے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اپنے مخالفین کو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح بشر ہیں، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بیان فرمائی کہ وہ بھی بشر تھے اور دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان تھے۔ لیکن جو مسلمان علماء ہیں، سارے تو نہیں لیکن کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں، مثلا یہ سید مناظر حسن گیلانی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں وہ پورے آدمی ہی نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ وہ بشر تھے، لیکن سید مناظر حسن گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ پورے آدمی نہیں تھے، ان میں ملکوتی یعنی کہ فرشتوں کا بھی حصہ تھا، اس لیے وہ آج تک زندہ ہیں۔ اس بات سے جو مسیحی علماء تھے انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اور بہت سے ایسے حوالہ جات موجود ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف ایک رکھا ہے، اور اس کا کتاب کا نام ہے برج ٹو اسلام۔ یہ E.W. بیتمن کی کتاب ہے، اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اور عیسیٰ زندہ ہیں، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ جو زندہ ہے وہ بہتر ہے، اور جو فوت ہو گیا ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر چوتھی دلیل یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں سے عام لوگوں نے بھی، بلکہ علماء اور مساجد کے جو خطیب تھے وہ بھی عیسائی ہونے لگے۔ یہ دیکھیں چراغ محمد ایک کتاب ہے جو حسین احمد مدنی صاحب کی سوانح حیات ہے، اس کے جو مؤلف ہیں قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کے خاندان عیسائی بننے پر آمادہ ہونے لگے، اور عماد الدین پانی پتی اپنی اولاد کے ساتھ عیسائی ہو گیا، اس کے والد اور بھائی بھی، صفدر علی، رجب علی، اور اس طرح بہت سے ایسے نام ہیں جو تاریخ میں لکھے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سب کے نام بتاتا، ان کی تصویریں دکھاتا، لیکن یہ ساری باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں کہ کس طرح سے عام مسلمان بھی اور علماء بھی جو تھے وہ عیسائی ہونے لگے۔ یہ ازالۃ الوہام کے اندر بھی جو رحمۃ اللہ کرامنی صاحب کی کتاب ہے، اس کے مترجم نے یہاں پہ مولانا حالی کا ایک حوالہ کوٹ کیا ہے، جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت سے مسلمان کچھ ناواقفیت اور بے علمی کے سبب سے اور اکثر افلاس کے سبب ان کے دام میں آ گئے، یعنی مسلمان جو تھے وہ بھی عیسائی ہونے لگے۔ پھر یہ رحمۃ اللہ کرامنی صاحب کے ہی جو سوانح نگار ہیں مولانا اسیر ادروی صاحب، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا
حوالہ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ پادری محی الدین پشاوری، پادری صفدر علی، پادری نیاز علی، پادری عبدالکریم اور عماد الدین، یہ سارے مسلمان تھے اور علماء تھے، مسجدوں کے خطیب تھے، جنہوں نے عیسائیت قبول کر کے پھر اسلام کے خلاف حملے کرنے شروع کر دیے۔ اور پانچویں دلیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اسلام کا کامیاب دفاع ہے جو حضور نے عیسائیت کے مقابلے میں کیا، اور پھر دوسروں نے اس پر اس کا اعتراف بھی کیا، یعنی غیر احمدیوں میں۔ ہمارے سامنے تاریخ میں اسپین کی مثال ہے، جس میں عیسائیوں نے حملہ کیا، مسلمان ملک تھا اس وقت وہ، اور وہاں پہ مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور مسلمان یا تو یہاں وہاں سے ہجرت کر گئے یا عیسائی ہو گئے، اور آج وہاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، سوائے اب یہ جماعت احمدیہ نے وہاں پہ مسجد بنائی 700 سال کے بعد۔ وہی کام اس وقت انگریزوں نے ہندوستان میں کرنے کا سوچا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ رحمۃ اللہ کرانوی صاحب اپنی کتاب اظہار الحق میں لکھتے ہیں، جیسے یہ بائبل سے قرآن تک اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت امام مہدی کا ظہور ہونے ہی والا ہے، یعنی یہ ایسا موقع ہے جب عیسائیت کثرت سے پھیل چکی ہے تو اب امام مہدی آنے ہی والے ہیں۔ ابو الحسن علی ندوی صاحب بھی اپنی کتاب قادیانیت میں اسی بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت مسلمان امام مہدی کے منتظر تھے، اور یہ بھی خیال ظاہر کیا جاتا تھا کہ اب مسیح موعود کا ظہور جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ جو حالات ہیں اس وقت، جیسے میں نے بتایا کہ بہت سے مسلمان عیسائی ہو رہے تھے اور بڑے بڑے علماء عیسائی ہو بھی چکے تھے۔ ایک مشہور نام جو خواجہ کمال الدین صاحب کا ہے، جو بعد میں لاہوری ہو گئے، تو انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ بالکل عیسائیت کے قریب پہنچ چکے تھے اور بپتسمہ لینے ہی والے تھے کہ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ مل گئی، اور انہوں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو پھر وہ ایک دم سے پھر واپس نہ صرف یہ کہ اسلام میں داخل ہو گئے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے بیعت کر لی۔ نور محمد نقشبندی صاحب شاہ رفیع الدین محدث دہلوی اور اشرف علی تھانوی صاحب کے 2 ترجموں پر مشتمل معجزۃ ترجمۃ القرآن کے مقدمے میں بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ غیر احمدی علماء مسیحیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے اعتراض کا جواب نہ دے سکے، اور تب مولوی غلام احمد قادیانی، انہوں نے لکھا ہے، مولوی غلام احمد قادیانی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دی، جیسے کہ یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ امداد صابری صاحب نے بھی اپنی کتاب فرنگیوں کا جال میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس وقت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام مسیحیت کے اور مشنیوں کے جو حملے تھے ان کا بھرپور دفاع کر رہے تھے، اور حضور نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ مسیح ہندوستان میں جو بھی پڑھے گا وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ نہیں ہیں۔ یہ حضور کی کتب کے کچھ سکین آپ کے سامنے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی موت میں اسلام کی زندگی ہے اور عیسیٰ کی زندگی میں اسلام کی موت ہے۔ تو یہ حضور کا بھرپور حملہ تھا جس نے عیسائیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکا۔ سید حبیب صاحب بھی اپنی کتاب تحریک قادیان میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت جو علماء تھے وہ ناکام تھے، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیت کا مقابلہ کیا، مخالفین کے اسلام کے دانت کھٹے کر دیے، اور محمد حسین بٹالوی اور ثناء اللہ امرتسری جیسے لوگ جو تھے وہ ان کے معترف تھے اور ان کے نام کا ڈنکا بجاتے تھے۔ آج بھی چند علماء، جن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، قاری حنیف قریشی صاحب اور قاضی محمد یونس انور صاحب، خطیب مسجد شہداء مال روڈ، میرا خیال ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس دور میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ واحد مرد میدان تھے جنہوں نے مسیحیوں کا اور آریہ سماج کا مقابلہ کیا، جبکہ دوسرے علماء اس میدان میں ناکام رہے اور بعض تو اترے ہی نہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ان کی
یہ ویڈیو کس نے عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی. اچھا. اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو آخر مناظرہ کیسے کر گیا؟ اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی، کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا. اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ. نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا. ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے. چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے، اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی. علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے. مرزا قادیانی ابتدائی طور پر حضور کی ختم نبوت کا قائل تھا، بلکہ ابتدائی طور پر مسلمانوں کا نمائندہ بن کے یہ آریاؤں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کر رہا تھا. یہ وہ دور ہے کہ جب بڑے بڑے علماء اس کو تحریریت کی حدود لکھ رہے تھے کہ تو بڑا اسلام کو پر سے بلند کر رہا ہے. مرزا قادیانی نے مناظرے جیتے، 70 کے قریب مناظرے جیتے. کس نے؟ شروع میں جب وہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے بڑا پاپولر تھا اور لوگوں کے یہاں کا تارا بنا ہوا تھا، تو اپنی ہی جماعت کے بہت سے علماء حضرت شاہ صاحب کی خدمت کرتے کہ حضرت جی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، یہ آدمی بڑا کام کا ہے، بہت کام کرتا ہے. آپ کے زمانے میں جو شیخ الاسلام ہے نا، جو ٹی وی کے ذریعے سے متعارف ہو رہا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ کام کرتا تھا. پاکستان کا سرکاری جو شیخ الاسلام ہے، آپ تو جانتے ہی سارے، ماضی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اس سے زیادہ پاپولر تھا. وہ اس وقت میڈیا ٹی وی کی شکل میں نہیں تھا، لیکن تحریر کی شکل کے اندر بہت کام، مناظروں کی صورت کے اندر، تبلیغ کی صورت کے اندر بہت کام بر صغیر کے اندر کرتا رہا. اور بڑے بڑے علماء یہ باتیں محض اساطیر الاولین یعنی پہلوں کی کہانیاں اور ماضی کے قصے نہیں ہیں، جیسا کہ تاریخی شواہد اور مخالفین کی کتب سے ثابت کیا جا چکا ہے، اور بھی آپ نے ان علماء کی باتیں بھی سنی ہیں. بلکہ یہ حقیقت آج بھی ظاہر و باہر ہے کہ مسیحیت کا مقابلہ آج بھی صرف احمدیہ مسلم جماعت ہی کر رہی ہے، اور دیگر علماء اس میدان میں آج بھی اسی طرح ناکام ہیں جس طرح 19ویں صدی میں ناکام تھے. آج بھی صرف احمدیہ مسلم جماعت ہی مسلمانوں کو بفضل ہی تعالیٰ مسیحیت کی آغوش میں جانے سے بچا رہی ہے. اخبار الفضل لندن میں ایک سلسلہ وار مضمون مصالح العرب میں بہت سے نومبائن عرب بہن بھائیوں نے خصوصاً مصری احمدی مسلمانوں کی قبولیت احمدیت کی رودات شائع ہوتی رہی ہے، جنہیں اب 2 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب کی شکل میں شائع کر دیا گیا ہے. اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مختلف ٹی وی چینلز پر مسیحی پادری اسلام کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں، لیکن کسی مسلمان عالم دین کو ان کا جواب دینے کی ہمت اور توفیق نہیں ہوئی، بلکہ جب ان سے رابطہ کر کے مسیحیوں کے اعتراضات کے جوابات دینے کی درخواست کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ آپ یہ چینلز مت دیکھا کریں. یہ نومبائن احمدی خواتین و حضرات بتاتے ہیں کہ وہ صورتحال پر بہت دل گرفتہ تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ترک اسلام اور قبول مسیحیت کے دروازے تک جا پہنچے تھے کہ یک اللہ تعالیٰ کے مہربان ہاتھ نے انہیں تھام لیا، اور MTA کے عربی پروگراموں کے ذریعے انہیں اسلام کا بہترین دفاع کرنے والی اور حقیقی اسلام کی تصویر دکھانے والی جماعت سے تعارف ہو گیا، اور یوں وہ مسیحیت کی آغوش میں جانے کے بجائے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں آ گئے. یہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس میں بہت سے واقعات اور ان تمام باتوں کا پس منظر بیان کیا گیا ہے جو
عرب ملکوں میں مسیحیت کے فروغ کے لیے کی جا رہی تھیں، اور اس کی تردید اور اس کا رد اور اس کا مقابلہ صرف احمدیہ مسلم جماعت نے کیا، اور خاص طور پر MTA کے ذریعے جو عربی کے پروگرام تھے۔ ان مندرجہ بالا حقائق اور ناقابل تردید دلائل کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا، کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کا اسلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مرہون منت ہے۔ اگر اس دور میں اللہ تعالیٰ انہیں مبعوث نہ فرماتا تو مسلمانوں کی اکثریت یا تو عیسائی ہو چکی ہوتی یا دہریہ۔ اللہ کرے کہ ہمارے تمام غیر احمدی مسلمان بھائی ان حقائق کی روشنی میں اپنے محسن سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان تسلیم کرتے ہوئے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ ان کی بیعت کر کے احمدیہ مسلم جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ ان کے دلوں کی سختی دور ہو اور وہ اس حقیقت کو پہچان لیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔